بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی نہ جاتی ہو۔ دنیا کی سرکشی اور بد اخلاق و بد اتوار اقوام کے دوسرے عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، عباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور فخر و مباحت کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور یاد کرو لوط علیہ السلام کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے فاحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ ناظرین گرامی، عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب کی ایک کتاب میں ان کی بعض بدعمالیوں کا حال پڑھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگے تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے کے گیا تھا اور تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو ہی اپنے پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر اگر رنج و غم اور غصے میں اس سے بھی پہلی بات لٹا کر کہہ دیتا۔ اسی طرح سب اس کا مال عزم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔ اسی کتاب میں یہ عجیب قصہ بھی نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سالہ سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی عافیت و خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے خانہ زار کو سدوم بھیجا۔ یہ جب بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک سدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا، اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر سدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر، اور اس مطالبے کے لیے کھینچتا وہ سدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم سدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا کہ بے شک سدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کی جو اجرت ہے وہ تو اس سدومی کو دے دینا، اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ واقعہ صحیح ہو یا غلط، لیکن ان سے یہ روشنی ضرور پڑتی ہے کہ اہل سدوم اس قدر ظلم، فحش، بے حیائی، بد اخلاق اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانے کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے جاتے ہیں۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور اس نے خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور نصیحت بھی کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑا، بلکہ اس کا یہ الٹا اثر ہوا کہ کہنے لگے، اور اس لوط کی قوم کو جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ ان لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مزاحیہ فکرہ تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھٹھا اڑاتے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام، یہ نہ مشفق کی
مریبانہ نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کو ہماری بستی سے کیا واسطہ، ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بڑی محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں بہت بڑے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بڑی محفلوں میں اور مجلسوں میں کرتے ہو اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ کارنامیاں جو تم نے انجام دیے ہیں، کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بد عملی کرتے ہو، لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور اہل و عیال کے روبرو فواہش کرتے ہو۔ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تلملا اٹھے اور کہنے لگے، لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی ضروری ہے۔ پس اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے کر آ اگر تو سچا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ابلاغ حق کا قوم پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت و پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و سرگرداں ہوں، کیا کبھی میں نے تم سے اس صحیح و کوشش کا ثمرہ مانگا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نظر و نیاز کا مطالب ہوا؟ میرے پیش نظر تو تمہاری دینی و دنیاوی سعادت و فلاح کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم ہو کہ مطلق توجہ نہیں کرتے۔ مگر ان کے تاریک دلوں پر اس کہنے کا بھی مطلق اثر نہ ہوا اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو اخراج اور سنگساری کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت جہاں تک آ پہنچی اور ان کی سیاہ بختی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیے، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں پر اصرار کی سزا بربادی و ہلاکت۔ غرض ملائکۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی ایس و بحث میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی بھی سلیم فطرت انسان رجل رشید نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور خواہشات نفس کے ایفا کے لیے فطری طریقے عمل کو چھوڑ کر اس احلال طریقے سے عورتوں کو رفیقہ بنائے اس ملعون بے حیائی کے در پہ ہو؟ اے کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں سے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی ان ہی بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور آپ کا ساتھ نہ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ ابتدائی شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بیوی ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے ہی سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہ و بالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ اقوام کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پھر جب ایسا ہوا کہ بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ بات لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے، یعنی ہلاکت کے ظہور کی خبر جس کا لوگوں کو یقین نہ تھا۔ ہمارا آنا ایک امر حق کے لیے اور ہم اپنے بیان میں سچے ہیں، بس چاہیے کہ کچھ رات رہے پھر
پھر گھر کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ اور ان کے پیچھے قدم اٹھاؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح رخ کیے چلے جائیں۔ غرض کہ ہم نے لوط پر حقیقت حال واضح کر دی کہ ہلاکت کا ظہور ہونے والا ہے، اور باشندگان شہر کی بیخ و بنیاد صبح ہوتے ہوتے اکھڑ جانے والی ہے۔ اور اس اثنا میں ایسا ہوا کہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط نے کہا، دیکھو یہ نئے آدمی میرے مہمان ہیں، تم میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، تم میری رسوائی کی کیوں درپے ہو؟ انہوں نے کہا، کیا ہم تجھے اس بات سے نہیں روک دیا تھا کہ کسی قوم کا آدمی ہو لیکن اپنے یہاں نہ ٹھہراؤ؟ لوط نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو دیکھو یہ میری بیٹیاں کھڑی ہیں، یعنی باشندگان شہر کی بیویاں جن کی طرف وہ ملتفت نہیں ہوتے تھے، ان کی طرف ملتفت ہو۔ تب فرشتوں نے لوط سے کہا، تمہاری زندگی کی قسم، یہ لوگ تو اپنی بدمستیوں میں کھو گئے ہیں، تمہاری باتیں ماننے والے نہیں۔ غرض یہ کہ سورج نکلتے نکلتے ایک ہولناک آواز نے انہیں آ لیا، پس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر ڈالی اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ان پر بارش کی۔ بلا شبہ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو حقیقت کی پہچان رکھنے والے ہیں۔